سورہ انفال آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یا ایو اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، لا نہ یا نہیں، تخونو خیانت کرو، اللہ رب العزت سے، اور الرسول رسول سے، اور تخونو نا خیانت کرو، اماناتی امانتوں میں، کم اپنی، اور انتم تم تعلمون جانتے ہو۔ آیت مبارکہ میں خیانت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، فرائض چھوڑ دینا اللہ رب العزت سے خیانت ہے، اور سنت کو ترک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ کیا گیا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا اور ان کے 5 ہجری میں محاصرہ کیا گیا، جو کہ جہاد مسلمان گئے تھے۔ تو ان کے سردار تھے کعب بن اسد، نے یہ کہا کہ اب 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو، کیونکہ خدا کی قسم یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ نبی ہیں اور یہی وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے۔ ان پر ایمان لے آئے تو جان، مال اور اولاد سب محفوظ رہیں گے۔ اس بات کو قوم نے نہ مانا تو کعب نے دوسری صورت پیش کی اور کہا کہ تم اگر اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلواریں کھینچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مقابلے میں آ جائیں، تاکہ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل خانہ اور اولاد کا غم تو نہ رہے۔ اس پر قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا اور کوئی بات منظور نہ فرمائی کہ اپنے حق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو منظور کریں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیجئے، کیونکہ ابو لبابہ کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے تھے اور ان کا مال اور ان کی اولاد یہ بھی بنی قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کے پاس تھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جو منظور کریں وہ ہمارے حق میں قبول ہوگا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ فرمایا کہ یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ میں نے اللہ اور رسول سے خیانت فرمائی ہے۔ شرمندگی اتنی تھی کہ مسجد نبوی تشریف لے گئے، ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ عز و جل کی قسم کھائی کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ وقتاً فوقتاً ان کی زوجہ آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور حاجات کے لیے کھول دیا کرتی تھی، پھر جو ہے ان کو باندھ دیا جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ خبر آتی ہے
تو آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں انہیں نہیں کھولوں گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرے۔ 7 دن تک یہ بندے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں تب تک میں نہ کھولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھولا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا تہائی مال صدقہ کیا اور یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی۔ تو اس آیت میں ایمان والوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اپنی قوم کے راز دوسرے تک پہنچانا سخت جرم ہے۔ اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کے ساتھ خیانت ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔